السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سورہ قدر، شب قدر کا اس میں ذکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو اس کا دو مطلب ہے، ایک تو یہ کہ لوح محفوظ ایک کتاب ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اس میں ساری چیزیں لکھی ہوئی ہیں، تقدیر کی باتیں بھی ہیں اور پچھلی تمام کتابیں موجود ہیں وہاں، اور پورا قرآن بھی لوح محفوظ میں موجود ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ سے اس آسمانی دنیا پر پورے قرآن کو ایک ساتھ اتار دیا۔ یہ تفسیر کی ہے اس آیت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے، جو کہ مشہور صحابی ہیں۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ جو وحی کی شروعات ہوئی ہے، قرآن کی پہلی صورت نازل ہوئی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو وہ شب قدر میں ہوئی ہے، رمضان کے مہینے میں شب قدر میں۔ تو وحی کی شروعات، قرآن نازل ہونے کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ شب قدر میں، اور پھر ساتویں آسمان سے اس آسمانی دنیا پر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، اس آسمان پر بھی پورے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا گیا ہے، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے قرآن کو نازل ہونے میں تقریباً 23 سال لگے ہیں، 23 ایئرس، 23 سال، 13 سال مکہ میں اور 10 سال مدینہ میں۔ تو اللہ رب العالمین نے حسب ضرورت جب پڑتی تھی، حالات کے حساب سے، واقعات کے حساب سے، مصلحت کے اعتبار سے، جب جیسی ضرورت پڑتی تھی، اللہ رب العالمین آسمان سے قرآن کی چند آیتیں یا صورت نازل فرماتا تھا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ جبرائیل علیہ السلام یہ صورتیں اور یہ آیتیں لے کر کے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، وقتاً فوقتاً، جب جیسی ضرورت پڑتی تب۔ تو اس طرح سے پورے قرآن کو مکمل اترنے میں، زمین پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اترنے میں 23 سال لگ گئے، 23 سال میں قرآن نازل ہوا۔ اور اس کی سب سے بڑی حکمت اس میں یہ ہو گئی، فائدہ کہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی، قرآن کی تفسیر ہو گئی، وضاحت ہو گئی، اس وقت جو مسلمان تھے ان کو عمل کرنے میں آسانی ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی بڑی حکمت تھی اور بڑا اس سے فائدہ ہوا امت کا، لوگوں کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ تو قرآن کا نزول شب قدر میں ہوا، تو اس سے شب قدر کی بھی فضیلت بڑھ گئی کہ اللہ نے اس رات میں قرآن کا نزول فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، دوسری جگہ اللہ نے کہا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ تو شب قدر یہ رمضان کے مہینے میں ہوتا ہے، رمضان کی آخری 10 راتوں میں، اور 10 راتوں میں بھی طاق راتوں میں، یعنی 21 رمضان کی رات، 23 رمضان کی رات، 25 رمضان کی رات، 27 رمضان کی رات اور 29 رمضان کی رات۔ تو آخری عشرہ میں اس کو تلاش کرنا ہوتا ہے، اور آخری عشرہ میں بھی زیادہ امید ہے کہ ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات میں ہو، طاق راتوں میں، 21 کی رات یا 23 کی یا 25 کی یا 27 کی یا 29 کی، ان 5 میں سے کوئی ایک رات میں شب قدر ہے۔ شب قدر کو ایک ہی رات میں، کوئی ایک ہی رات ہے، لیلۃ القدر کو ایک ہی رات ہے۔ اس میں سے ہمیں تلاش کرنی ہے، ڈھونڈنا ہے، کیونکہ بڑی فضیلت والی رات ہے۔ کتنی بڑی فضیلت والی رات ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو قدر، شب قدر، قدر کا مطلب ہوتا ہے قدر و منزلت، بڑی شان والی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ اور قدر کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ تقدیر سے ایک قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں سال بھر کی جو تقدیر ہے مخلوق سے متعلق، اس کا اللہ تعالیٰ اس رات میں فیصلہ کرتا ہے۔ لوح محفوظ تو موجود ہے پہلے سے ہی، تو وہاں سے اس احکام کو بھیجتا ہے فرشتوں کو دے کر کے اس رات میں، جیسے کہ اللہ نے سورۃ دخان میں ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے۔ تو اس بابرکت رات سے مراد یہ شب قدر ہے، شب بارات نہیں ہے، جیسا کہ کچھ بدعتیوں نے یہ گمان کر رکھا ہے۔ شب بارات میں اللہ نے قرآن کو نازل نہیں فرمایا ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، اور قرآن کا وہ مطلب بھی نہیں ہے کہ بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے، یہ بالکل جھوٹ بات ہے، یہ صحیح بات نہیں ہے۔ تو بابرکت رات سے مراد شب قدر ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا ہے، اور شب قدر رمضان میں ہے، شعبان میں نہیں ہوتا، یاد رکھنے والی بات ہے۔ اس لیے جو بدعتی ہیں ان کی باتوں میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اور یہ جو شب قدر ہے آخری عشرہ کی 10 راتوں میں سے بھی طاق 5 راتوں میں سے کوئی ایک، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بدلے، کبھی ہو سکتا ہے کسی رمضان میں 21 کی رات میں پڑ جائے، کبھی 23 کی رات میں پڑ جائے، کبھی 25 کو، کبھی 27 کو، کبھی 29 کو، یہ بدل بھی سکتا ہے، ہر سال الگ الگ ہو بھی سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی انسان ایک رات نہ جاگے، اب 10 رات جاگیے یا کم سے کم 5 راتیں جاگے، تاکہ آپ کو یہ شب قدر مل جائے۔
اور قدر کا ایک مطلب ہوتا ہے نا تنگی بھی ہوتا ہے، قدر کا مطلب تنگی. تو اس کی وجہ یہ مفسر بیان کی ہے کہ گویا کہ چونکہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے زمین پر، اتنے زیادہ فرشتے آتے ہیں کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، جگہ نہیں ملتی ہے، اتنے فرشتے اللہ زمین پر بھیجتا ہے شب قدر میں. اللہ اکبر. یہ قدر و منزلت والی رات ہے، بابرکت رات ہے. کتنی قدر و منزلت والی رات ہے یہ دیکھیے، اللہ نے آگے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو 1000 مہینہ سال کے حساب سے کتنا بنے گا؟ 83 سال 4 مہینے بنیں گے. 83 سال 80 پہ 3 83 ایئرس. 80 پر 3 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں 1000 مہینہ. تو گویا کہ جو شب قدر ہے وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. یعنی ثواب کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے، کہ ایک انسان 83 سال 4 مہینے جو عبادت کرے گا اور اس کا جو اللہ ثواب دے گا یا اس کو ثواب ملے گا، وہ ثواب اللہ تعالیٰ صرف ایک رات میں دے دیتا ہے. 83 سال کی عبادت کا ثواب اللہ نے ایک رات کے اندر رکھی ہے. یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، احسان ہم مسلمانوں پر، کہ اللہ نے اتنا آسان کر دیا ثواب کو کمانا کہ ایک رات میں اللہ تعالیٰ ثواب 83 سال کا دے دیتا ہے. اللہ کا خاص فضل و کرم ہے، مہربانی ہے الحمدللہ. لہذا اس بڑے آفر کو مس نہیں کرنا چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے. اب سو کر کے ادھر ادھر کے دنیا کے کام میں اس کو نہ گزاریں، بلکہ اس رات کو پانے کی اور حاصل کرنے کی کوشش کریں. اور حاصل کرنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ صرف جاگیں آنکھ میں پانی مار مار کے بس آنکھ کھلی رہے، یہ نہیں ہے. اصل مقصد عبادت کرنا. اس شب قدر کو گزارا جائے عبادت کر کے، عبادت میں رات گزاری جائے، یہ اصل مقصد ہے، تاکہ وہ برکت حاصل ہو سکے، اس کا ثواب مل سکے، اس کی نیکیاں مل سکے. تو کیسے ملے گی؟ جب عبادت کریں گے تو اصل جاگنا مقصد نہیں، اصل عبادت کرنا مقصد ہے. تو 83 سال 4 مہینے کا برابر اللہ ثواب دیتا ہے، بلکہ اس سے بھی بہتر. اللہ نے کہا نا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. بہت بڑی بات ہے. یعنی اس امت محمدیہ کی، یعنی ہم لوگ جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم کی امتی ہے نا، تو ہم لوگوں میں سے تو اکثر لوگوں کی ایج ہی اتنی نہیں ہوتی ہے. بہت کم لوگ 70 کراس کرتے ہیں، 70 80 پہ کون پہنچتا ہے؟ بہت کم لوگ پہنچتے ہیں. تو ہم میں سے اکثر لوگوں کی اتنی عمر بھی نہیں ہے. تو ہماری عمر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جو ثواب دے دیتا ہے صرف ایک رات کے اندر. اب پہلے کی جو قومیں گزری ان کی عمر زیادہ ہوتی تھی، 100 سال 200 500 1000 بھی ہو جاتی تھی. لیکن اس امت محمدیہ کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہے، لیکن اس کم وقت میں، کم شارٹ ٹائم میں بھی اللہ نے ثواب بہت زیادہ رکھ دیا ہے. تو ہم بہت زیادہ ثواب حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں تو لیلۃ القدر خیر من الف شہر. شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کیا مطلب بہتر ہے؟ ثواب کے اعتبار سے کہ اللہ تعالیٰ ثواب دیتا ہے 1000 مہینوں کا یا اس سے بھی زیادہ دے دیتا ہے. اور کیا فضیلت ہے اس شب قدر کی؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر. اس رات میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں. تو شب قدر میں بہت سارے فرشتے آسمان سے اس زمین پر اترتے ہیں، بہت زیادہ، فوج در فوج، گروپ در گروپ، بہت بڑی تعداد میں فرشتے آتے ہیں جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے. بے شمار، ان گنت، ان لمیٹڈ فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں. تو فرشتوں کا کہیں بھی آنا یہ خیر و برکت کی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر و برکت، رحمت وہاں نازل فرمانا چاہتا ہے اور خیر و برکت اللہ ڈال دیتا ہے. اس لیے کہتے ہیں نا کہ جس گھر میں تصویر فوٹو ہوتے ہیں وہاں اللہ کے فرشتے داخل نہیں ہوتے. اللہ، تو فرشتے جہاں آ جائیں وہاں خیر و برکت اللہ دیتا ہے. یہ ہم لوگوں کے لیے خیر و بھلائی کی بات ہوتی ہے. تو شب قدر میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے، آسمان سے فرشتے آتے ہیں بے شمار. اتنے فرشتے آتے ہیں شب قدر میں آسمان سے زمین پر کہ زمین پر جگہ نہیں ملتی. ہم دیکھ نہیں پاتے لیکن ایسا ہوتا ہے سچ میں کہ زمین پر جگہ نہیں رہتی ہے. حالانکہ اتنی بڑی زمین، اتنی بڑی دنیا ہے، ہر ملک میں، سعودی عرب ہو، انڈیا ہو، پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، امریکہ ہو، یورپ ہو، آسٹریلیا ہو، افریقہ ہو، دنیا کسی بھی ملک یا علاقے میں چلے جائیں، پوری زمین پر یہ فرشتے اللہ کے پھیل جاتے ہیں کہ جگہ نہیں ملتی ہے. تو اب سوچیے کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی. اللہ اکبر، کہ جگہ نہیں ملتی، فرشتے آ جاتے ہیں. اور پلس روح سے مراد ہے والروح فیہا، روح بھی آتے ہیں، یعنی جبرائیل علیہ السلام، روح الامین. جبرائیل علیہ السلام کو روح کہا گیا قرآن میں، روح الامین کہا گیا ہے. جبرائیل علیہ السلام یہ وہی ہیں جو تمام پیغمبر اور نبیوں کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس سے وحی لے کر کے آتے تھے، اللہ کے پیغام کو، دین کو لے کر کے آتے تھے. تمام نبیوں کے پاس یہی آتے تھے جبرائیل علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام ہو یا عیسیٰ علیہ السلام ہو، سلیمان علیہ السلام ہو، ابراہیم علیہ، جو بھی ہے تمام نبیوں کے پاس. حتیٰ کہ ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہی جبرائیل علیہ السلام ہی آتے تھے، پیغام کو لے کر کے، اللہ کی باتوں کو لے کر، اللہ کے حکم کو لے کر کے.
حتیٰ کہ جو قرآن ہمارے سامنے ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کو لے کر کے آنے والے بھی یہی فرشتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بھیجا ہے، کس پر؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ تو قرآن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل کیا گیا ہے، یہ بات موجود ہے، دل پر اتارا گیا ہے۔ لے کر کے آنے والے کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام۔ تو تمام فرشتوں میں سب سے افضل، سب سے نمبر 1 پر کون ہے فرشتے؟ جبرائیل علیہ السلام ہے۔ جیسا کہ تمام نبیوں میں سب سے افضل ہمارے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اسی طرح فرشتوں میں نمبر 1 پر ہیں جبرائیل علیہ السلام۔ اب سوچئے کہ جبرائیل علیہ السلام ہمارے نبی کے پاس آتے تھے پیغام کو لے کر کے، دین کو لے کر کے، اسلام توحید کو لے کر کے، قرآن کو لے کر کے، تو وہ فرشتہ ہمارے پاس تو نہیں آئیں گے، لیکن شب قدر میں آتے ہیں زمین پر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ دیکھیے کہ اللہ کے دیگر فرشتے بھی ہوتے ہیں اور جبرائیل علیہ السلام بھی ہمارے گویا کے آس پاس سے گزر رہے ہوں گے یا گزرتے ہوں گے، ہم نہیں دیکھ سکتے، لیکن اللہ کا قرآن ہے، کلام ہے، حدیث ہے، ایمان ہے ہمارا۔ تو وہ فرشتے جو ہمارے نبی کے پاس آتے ہیں وہ آج بھی آتے ہیں زمین پر، شب قدر میں اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں۔ تو آ کر کے کیا کرتے ہیں؟ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، اللہ تعالیٰ انہیں کچھ حکم دیتا ہے، کچھ کام دیتا ہے ان کو، تو وہ کام کو انجام دینے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی اگلے 1 سال تک صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے کہا ہے کہ لوح محفوظ میں ساری چیزیں اللہ نے لکھی پہلے سے کیا ہونے والا ہے، تو اگلے 1 سال میں کیا ہونے والا ہے دنیا میں، یعنی کون پیدا ہوگا، کون وفات پائے گا، کس کو روزی روٹی ملے گی، یا زمین میں کیا حادثات، واقعات، جو کچھ بھی زمین پہ ہونے والے انسانوں کے ساتھ یا دیگر مخلوق کے ساتھ، یا واقعات حادثات ہونے والے، تمام چیزوں کا اللہ کو تو پہلے سے علم ہے۔ تو علم جو اللہ نے لکھ رکھا ہے لوح محفوظ میں، وہاں سے لے کر کے اللہ ان کو دے دیتا ہے، فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں اگلے 1 سال کے بارے میں تمام باتیں، اور زمین پر یہ فرشتے پھیل جاتے ہیں جو اللہ ان کو ڈیوٹی دیتا ہے، وہ کام کرتے ہیں رات میں آ کر کے۔ سبحان اللہ۔ تو اگلے 1 سال کیا ہونے والا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی کہ شب قدر میں مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں۔ تو سورہ دخان میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ شب قدر میں جو فیصلے اللہ کرتا ہے، تو کیا فیصلہ کرتا ہے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ 1 سال کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں فیصلہ، معاملات جو ہے جو بھی ہونے والے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں، تو فرشتوں اب معلوم پڑ جاتا ہے اچھا 1 سال میں کیا ہونے والا ہے۔ تو اس سے سمجھ آ رہا ہے کہ شب قدر کی کتنی فضیلت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی رات ہے، کتنی اہم رات ہے کہ اللہ کے فرشتے پوری زمین میں پھیل جاتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام بھی ہوتے ہیں پوری زمین میں پھیلے ہوئے ہوتے ہیں شب قدر میں۔ تو شب قدر میں مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ جاگیں اور جاگ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اور خاص طور پہ اس کی دعا بھی ایک موجود ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یعنی اب جو بھی دعا چاہیں کریں، خوب نماز پڑھیں، قرآن کی خوب تلاوت کریں، ذکر و اذکار کریں، توبہ استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، جو بھی آپ کو اللہ سے مانگیے، لیکن بطور خاص یہ دعا بھی پڑھیے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ تو یہ اسپیشل دعا ہے شب قدر کی۔ تو یہ رات بہت اہم ہے شب قدر۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، سورۃ دخان میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اسی رات میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو سورۃ دخان آیت نمبر 4، فیہا یفرق کل امر حکیم، شب قدر میں ہر ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو بڑی عظیم رات ہے۔ اور کیا فضیلت ہے اس رات کی؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے، فجر کے طلوع ہونے تک یہ رات سلامتی والی رہتی ہے۔ تو گویا کہ شب قدر یہ پوری سلامتی والی رات ہے۔ سورج ڈوبنے سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، جیسے سورج ڈوبا، مغرب کی اذان ہوئی تو شب قدر کا وقت شروع، کب تک رہتا ہے؟ فجر کی اذان تک، طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ یہ پوری رات شب قدر ہے، گویا مغرب بعد بھی شب قدر ہے، عشاء بعد بھی شب قدر ہے، فجر کی اذان ہونے تک یہ پوری رات شب قدر ہے۔ سلامتی والی رات ہوتی ہے، سلامتی جو تو سلامتی والی رات ہوتی ہے۔ دوسرے کی یہ جو فرشتے اللہ کے زمین پہ اترتے ہیں، دوسرے کو سلام کرتے ہیں، یا یہ فرشتے ان مومنوں کو سلام کرتے ہیں جو شب قدر سے فائدہ اٹھاتے ہیں، خوب اللہ کی بات میں لگے رہتے ہیں، شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ تو سلام یعنی فرشتے ہر مومن کو جو شب قدر کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم۔ مفسرین نے یہ بات بھی لکھی ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ فرشتے مسلمانوں کو جو شب قدر حاصل کرنے کی خوب بات کرتے ہیں، کوشش کرنے میں لگے رہتے ہیں اللہ کی بات میں، تو فرشتے مومنوں کو سلام کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو گویا کہ شب قدر یہ سلامتی والی رات بھی ہے، برکت والی رات بھی ہے، رحمت والی رات بھی ہے، مغفرت والی رات بھی ہے، خوب نیکیوں کو جمع کرنے والی، نیکیوں کو اکٹھا کرنے والی، اپنے دامن میں خوب نیکیوں کو حاصل کرنے والی رات ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک ایسی رات رکھی ہے کہ اس کے خیر سے جو محروم ہو گیا، یعنی جو کوشش ہی نہیں کیا ہے اس کو حاصل کرنے کی،
تو گویا کہ وہ بہت ساری بھلائیوں سے محروم ہو گئے، کہ جس کو معلوم مطلب یہ حدیث کا کہ جب معلوم کہ 83 سال عبادت کے برابر اللہ ثواب دے دیتا ہے صرف ایک رات کے اندر، اب پھر بھی ایک مسلمان اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، آرام سے سو جائے، لاپرواہی کرے، دنیا کا میں لگا رہے، تو کتنا بد نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شب قدر میں خوب عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو یہ اس طرح سے اس صورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر الحمدللہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو قرآن اچھے سے پڑھنے کی، اس میں تدبر کرنے کی توفیق دے، اس لیے کہ قرآن کے نازل کرنے کا 3 بنیادی مقصد ہے۔ اللہ نے جو قرآن کو دنیا میں بھیجا ہے اس کا 3 بنیادی مقصد ہے۔ نمبر 1 کہ ہم اس کی تلاوت کریں، نمبر 2 کہ اس میں ہم غور و فکر کریں، تدبر کریں، سمجھیں قرآن کو، اور تیسرا مقصد عمل کریں۔ تو اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو ان تینوں مقاصد پر عمل کرنے کی توفیق دے، ان تینوں مقصد کو حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دے اور شب قدر میں خوب عبادت کرنے کی توفیق دے، اور اس کا جو اجر و ثواب ہے، اس کی جو نیکیاں ہیں، اللہ اس کا حقدار مستحق بنائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔